الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله مولانا العظيم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں اور میری بہنوں اور بچیوں، سورہ نساء جاری ہے اور اس میں معاشرتی احکام جو دیے گئے ہیں وہی سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کا یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تم شراب کے نشے میں مخمور ہو اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا ہے جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اور یہ ہم جانتے ہیں، جو بھی قرآن پاک کا طالب علم ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ شراب 3 حصوں میں حرام ہوئی ہے، یا 3 مواقع، 3 سٹیجز سے اور 3 درجات میں حرام ہوئی ہے۔ سب سے پہلے جب سوال کیا گیا شراب کے بارے میں تو صرف یہ کہہ کر کہ اس کا نقصان ضرور ہے لیکن اس کے بعد کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن نقصان اس کا زیادہ ہے۔ دوسرا موقع یہ ہے، اور تیسرا موقع اس کے بعد آیا جب کہ مطلقاً اس کو حرام کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکتے ہو یا نہیں رکتے، اور فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچو۔ اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والوں کے لیے حد بھی جاری فرما دی۔ تو جب صرف اس بات سے روکا گیا تھا کہ نشے کی حالت میں تمہیں نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے، تو کہا جاتا ہے کہ حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کوئی تقریب تھی، تو وہاں مسلمانوں نے کھانا کھایا اور شراب بھی پی، اس لیے کہ شراب چونکہ حرام جو نہیں تھی۔ نشہ چڑھا، اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تو ایک جلیل القدر صحابی نے نماز پڑھائی لیکن سورت پڑھتے ہوئے بڑی خطرناک غلطی کر گئے جس سے معنی بدل گیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو ہوش نہیں تھا، یہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں۔ اس کی جب اطلاع حضور کو پہنچی تو حضور کو اس کا صدمہ ہوا، آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس پر حکم نازل فرما، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا بظاہر معنی تو یہ ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن اگر غور کیا جائے تو نماز کے قریب جانے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، نماز تو پڑھی جاتی ہے، قریب یا دور کا تو کوئی سوال نہیں۔ اس لیے بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہاں اصل میں صلاۃ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ مسجد میں نماز کے ارادے سے اس حال میں نہ جاؤ جب تم شراب کی حالت میں ہو۔ اسی ایک عربی زبان کا ایک معروف طریقہ ہے، معروف اسلوب ہے اس کا، کہ وہ بعض دفعہ ظرف بول کے مظروف مراد لیتا ہے، بعض دفعہ مظروف بول کے ظرف مراد لیتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ نہر جاری ہے، حالانکہ نہر جاری نہیں ہے، پانی جاری ہوتا ہے، تو نہر جو ہے وہ ظرف ہے اور پانی مظروف ہے، لیکن ہم ظرف بول کے مظروف مراد لیتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ مظروف بول کے ہم ظرف مراد لے رہے کہ مراد مسجد ہے لیکن ذکر صلاۃ کا ہو رہا ہے کیونکہ صلاۃ اس میں پڑھی جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم مسجدوں میں نماز کے لیے نہ جاؤ جب تم حالت نشے میں ہو، اور اس وقت نماز پڑھو جب تمہیں معلوم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح یہ بھی حکم دیا کہ جب حالت جنابت میں ہو تب بھی مسجد میں نہ جاؤ اور یا نماز نہ پڑھو۔